اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصول بنائے نا، جب ہم ان چیزوں پہ چلیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں آسانی کس طرح سے آئے گی۔ دیکھیں، ایک سمپل سا اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی زندگی میں جو ہے نا آسانی پیدا کریں، لوگوں کے راستے میں سے مشکلات کو ہٹائیں۔ تو ایکچولی ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی لائف میں آسانی ہو، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ دوسروں کی لائف میں کیسے آسانی آ سکتی ہے۔ تو جب ہماری زندگی کا پیٹرن ایسا بن جائے گا کہ یا ہم اس طرح سے سوچنے لگ جائیں گے کہ ہم دوسروں کی زندگی میں کیسے آسانی لے کر آ سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ تو پہلا اصول جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی آسانی پیدا کرے گا۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں، میں نے اپنی لائف میں اس چیز کو بہت زیادہ یوزفل دیکھا ہے، بہت پریکٹیکل چیز دیکھی ہے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانی ہو تو ہمیں اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کیسے کر سکیں۔ یعنی کہ ہماری پرسنالٹی میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ اگر کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کسی نے ہمیں ایسی بات کر دی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہماری زندگی میں ایسا آیا ہے کہ کسی نے کوئی غلطی، ہم اس کو معاف کریں۔ دیکھیں اس سے ہوتا کیا، بیسیکلی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم دوسروں کو معاف کرتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو جب ہمارے گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا تو ہمارے پر مشکلیں آتی ہیں اور مشکلات آتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ تو جب ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے بیسیکلی۔ اور ان گناہوں کے معاف ہونے سے ہوتا کیا ہے، ہمیں جو گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہوتا ہے اور ہم بہت زیادہ سٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہماری زندگی میں یہ مشکلات ہیں کیوں، جب وہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں اپنی زندگی میں پھر آسانیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو درگزر کرنا سیکھنا چاہیے۔ چھوٹی سی کوئی بات ہو جاتی ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو معاف ہی نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی میں اگر ہم اس ایٹیٹیوڈ کو لائیں اور اس پیٹرن پہ چلیں گے، اگر لوگوں کی کچھ باتیں ہمیں بری لگتی ہیں تو کوشش کریں گے میکسیمم جو ہے اپنی ہیبٹ یا اپنی عادتوں میں ان چیزوں کو شامل کریں گے، لوگوں کی باتوں کو معاف کریں۔ دیکھیں آپ کی اپنی زندگی میں جو ہے آسانیاں پیدا۔ اور تیسری چیز جو میں نے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ ہیلپ فل مجھے اپنی لائف میں محسوس ہوئی اور ہمیشہ ایک پرسنل ٹپ بھی سمجھ لیں، یہ ایسے ہی ہے کہ کیونکہ پرسنل ٹپ یہی ہوتی ہے جب آپ قرآن اور حدیث سے کوئی بات سنتے ہیں اور اپنی لائف میں جب اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا اس کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس بھی جڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو میں نے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز دیکھی تیسری، کہ وہ یہ کہ ہم دعا کریں، اور وہ بھی دوسروں کے لیے۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے میرے مقرب فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں بات جو کی پوائنٹ ہے یا جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کتنے اخلاص سے دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کی لائف میں کوئی پرابلم آتی ہے، آپ کے بچوں کی، آپ کی بیوی کی، یا آپ کے والدین کی، یا کوئی بھی دوست یار کی، کسی بھی، یا مالی کوئی بھی تکلیف آپ کو اپنی لائف میں اگر نظر آ رہی ہے، آپ پریشان ہیں اس کے لیے، تو آپ ایک چھوٹا سا کام کریں، آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں یاروں کو، اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے جو رشتہ دار ہیں، نیبرز ہیں، دیکھیں کسی کی پریشانی، اس پریشانی کے لیے دعا کریں۔ اور مثال کے طور پہ کوشش یہ کریں کہ جیسے آپ کو اپنے بچے کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے یا کوئی مشکل پڑی ہوئی ہے، آپ نوٹ کریں کہ آپ کے کسی بہن بھائی کے بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہو، عموماً ہوتی ہے ہمارے دوستوں یاروں کی، بہن بھائیوں کی۔ آپ دیکھیں جب آپ اس کے بچے کے لیے دعا کریں گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بچے کی وہ پرابلم یا جو آپ کی وہ اس وقت مشکل ہے اس کو آسان کر دے گا۔ یہ بہت یقین کریں، اس کو میں آپ کو پریکٹیکل اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا۔ تو اپنی لائف میں اس چیز کو بھی شامل کریں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل نظر آ رہی ہے، اپنی مشکل نظر آ رہی ہے، اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی مشکلوں کو دیکھیں اور ان کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تکلیفیں اور مشکلیں دور کر دے گا۔ اور عموماً میں کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ ہم مختلف چیزوں کو گیج بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہم پریکٹیکل اپنی لائف میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ چیزوں کر بھی سکتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو بتاتا ہوں، اور میں نے لائف میں بہت دفعہ یہ کیا اور الحمدللہ مجھے بڑا اچھا اس کا رسپانس ملا، اور بڑے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بات شیئر کروں کہ عموماً ہم ٹریفک میں اسٹک ہو جاتے ہیں، ہمارے کوئی بہت ضروری کام ہم جا رہے ہیں اور بازار جا رہے ہیں یا کسی جگہ ایسی ضروری میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہم ٹریفک میں اسٹک ہو گئے۔ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو رستہ دے دیں، جانے دیں دوسروں کو، ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آپ یقین کریں
بہت دفعہ، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ اس وقت بھی ٹریفک کھل جاتی ہے اور رستہ کھل جاتا ہے، اور جہاں میں نے جانا ہوتا ہے وہ بھی رستہ آسان ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی مجھے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ جو وہ میرا کام ہے اس کو آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس چیز کو خود بھی کریں، دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ایمان مضبوط کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بھی یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسروں کو معاف کریں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تو آپ کی بھی لائف میں ان چیزوں کے رسپانس جو سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اس دنیا کی لائف میں بھی دکھائے گا۔ اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ صرف دنیا کے لیے تو نہیں ہے، وہ آخرت کے لیے، تو الٹیمیٹ گول تو ہماری آخرہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے لیے آسانیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آسانیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔